بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہزاروں سال پہلے ایک ایسا شہر آباد تھا جسے گناہوں کا شہر پومپئی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ شہر کہاں آباد تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو کیسے تباہ و برباد کیا؟ یہ شہر کس نبی کے زمانے میں آباد تھا اور یہاں کے لوگ کون سا گناہ عظیم کیا کرتے تھے کہ آج تک عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی شہر کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آدھا ادھورا مت چھوڑیے گا۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو پومپئی شہر کے حوالے سے انتہائی عبرت ناک معلومات فراہم کریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے آباد اس پومپئی شہر، جو موجودہ اٹلی کے شہر نابلس کے قریب ایک قدیم رومی شہر تھا، اس خوبصورت ترین شہر میں پانی کے تالاب، کلبز، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی اسکیم، لائبریریز، کمیونٹی سینٹرز، ہاسپٹل، 2 منزلہ مکانات اور ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنایا ہوا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ کی شروعات ہوئی تھی اور یہیں سے ہی کریم کیک بھی ایجاد ہوا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے بھی جنم لیا۔ پھر ایسا کیوں ہوا کہ یہ شہر اچانک تباہ و برباد ہو کر ہزاروں فٹ نیچے چلا گیا اور 13 فٹ راک کے نیچے دب جانے کے بعد اس شہر کے مینار آج بھی نظر آتے ہیں اور یہ آج بھی دنیا بھر میں عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات 79 عیسوی کی ہے۔ اس قصبے کے قریب واقع ایک آتش فشاں پہاڑ سے ایک لاوا پھٹ پڑا جس نے چند دن میں اس شہر کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ شہر 13 سے 20 فٹ راک کے نیچے دفن ہو گیا۔ آج بھی جب پومپئی شہر کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حال میں ملتی ہیں جیسے وہ اپنی آخری وقت میں موجود تھے۔ کئی گھروں میں روزمرہ کی معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں، جوں کہ ایسے ہی رکے ہیں جیسے کسی نے جادو کے زور سے انہیں روک دیا ہو۔ پومپئی میں زندگی اچانک موت میں تبدیل ہو گئی۔ آتش فشاں پہاڑ آگ اگلنے لگا، سیاہ دھواں چاروں جانب پھیل گیا، آبادی کی کثرت خوف و ہراس کا شکار ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر دیا۔ وہ یہ امید رکھتے تھے کہ مصیبت کی گھڑی بالآخر ٹل جائے گی، مگر وہ بھی بچ نہ سکے اور زہریلے دھوئیں کے اثرات کی وجہ سے مر گئے۔ ہر شخص موت کی وادی میں سو گیا۔ ان کی لاشیں زیر زمین دب کر رہ گئیں اور 1600 برس تک زیر زمین دبی رہیں۔ سوال یہ ہے کہ قدرت نے اس دور کے جدید ترین شہر کو کیوں اچانک تباہ و برباد کر دیا؟ وہ لوگ کیا گناہ عظیم کیا کرتے تھے؟ پیارے دوستو، پومپئی شہر کی اجڑی گلیوں نے بتایا ہے یہ آثار قدرت کی عبرت گاہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ٹوٹی پھوٹی گلیوں، گری ہوئی چھتوں، اجڑے ہوئے گھروں اور بے گور و کفن لاشوں کے ذریعے زندہ انسانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ ان گلیوں، ان گھروں، ان مکانوں، ان پوشاکوں، ان زیوروں، ان بینکوں، ان اکاؤنٹوں اور کثرتی جسموں کی حیثیت نہیں ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ پومپئی شہر کے لوگ انتہائی غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس شہر کا بچہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اور یہ لوگ قوم لوط کی طرح مرد مردوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے اور لڑکیاں لڑکیوں سے بدفعلی کیا کرتی تھی، بوڑھے اور نوجوان بچوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم اور اس کے شہر پر اپنا عذاب نازل فرمایا تو چند منٹوں کے اندر پومپئی شہر کو تہس نہس کر دیا اور پومپئی شہر پورے کا پورا راک کے نیچے دب گیا۔ پیارے دوستو، اس شہر کا راک کے نیچے یہ شہر اس وقت بھی محفوظ ہے، خیال کیا جاتا ہے، اور ماہرین آثار قدیمہ انتہائی محتاط انداز میں کھدائی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان ماہرین کے مطابق آتش فشاں کی راکھ گرنے سے اس شہر کے روزمرہ کی زندگی کے شواہد دفن ہو کر رہ گئے ہیں، مگر اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا۔ اسی لیے جو لوگ اس وقت بدفعلی کر رہے تھے ان کی لاشیں آج بھی اسی حالت میں ننگی دریافت ہو رہی ہیں۔ پومپئی شہر کی گمشدہ معاشرت کی کڑیاں جوڑنے کے لیے دفن شدہ باقیات اس وقت بھی تلاش کی جا رہی ہیں۔ اس قدیمی شہر کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں سال 1997 میں شامل کیا گیا تھا۔ اس شہر کی دریافت شدہ علاقوں کو دیکھنے سالانہ تقریباً 25 لاکھ افراد پومپئی آتے ہیں۔
इस वक्त भी इस शहर में मदफनों और तबाहशुदा हिस्सों को बाजियाब किए जाने का सिलसिला जारी है। हालिया दिनों में इस शहर के एक कमरे को राख से तोड़कर निकाला गया। माहरीन के मुताबिक ये गुलामों को रखने और उनके साथ बदफेली करने वाला कमरा था। अतालवी वजीर सकाफत ने इस दरियाफ्त को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा है कि इससे मालूम हो सकेगा कि पोम्पई शहरी तबाही से कबल किस अंदाज और किस तरह से ये लोग जिंदगी गुजारते थे। इनकी मुआशरत और इनके रहन सहन की तलाश में इजाफा होगा। प्यारे दोस्तों, गौर कीजिए कि इंसान का सारा जिस्म कब्र में फना हो जाता है, मगर इसकी हड्डियां सैकड़ों हजारों साल तक बाकी रहती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बेनाम बेशनाख्त हड्डियां देखकर जिंदा इंसान इबरत पकड़ सकें, ये जान सकें कि इन पर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इनकी शनाख्त, इनके तमाम शनाख्ती निशान, इनका चेहरा, इनका तकब्बुर और गुरूर सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और बाकी सिर्फ हड्डियां बच जाएंगी। और अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात के अलावा दुनिया में कोई भी ताकत हड्डियों की शनाख्त नहीं कर सकेगी। अल्लाह तबारिक व तआला की कुदरत इंसान की हड्डियों को इसलिए महफूज रखती है कि आने वाले इंसान कुदरत से शिकवा ना कर सकें कि तुमने हमें हिदायत का मौका फराहम नहीं किया। ये खंडर और ये कब्रें आसमानी किताबों की अमली तफसीरें हैं और हम इन तफसीरों का नोटिस लिए बगैर ही गुजर जाते हैं। अल्लाह तबारिक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।